بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہے۔ اب جب انسانی تقاضا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر جب ہم کسی شخص کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو سوال یہ ہے، ہم جب کسی بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، زید کے بارے میں، عمر کے بارے میں، بکر کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں وہ کہاں ہے، تو دو طرح کی خبر ملتی ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امام حسین کہاں ہے۔ 10 محرم کی ظہر تک تو سب نے امام علی مقام کو دیکھا ہے، 10 محرم کی ظہر کے بعد اس وقت تک امام علی مقام کہاں ہے بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا زید کے بارے میں، زید کہاں ہے، دو طرح کی خبر ملتی ہے۔ یا تو بتایا جاتا ہے وہ مر گئے ہیں، اگر مرنے کی خبر ملے تو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ سننی ہے، اور اگر یہ خبر ملے وہ زندہ ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے زندہ ہے تو ہے کتنے، زندہ ہے تو ہے کہاں پہ۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ اسلام آباد میں ہے۔ اب جو بندہ اسلام آباد تک نہیں پہنچا، جس کی رسائی اسلام آباد تک نہیں ہے، وہ کہتا ہے اسلام آباد کہاں ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب اسلام آباد پاکستان کی فلاں طرف میں واقع ہے۔ سوال یہ تھا زید کے بارے میں، زید زندہ ہے یا نہیں، بتایا گیا زندہ ہے، تو پھر سوال ہوا زندہ ہے تو ہے کہاں، کہاں کہ اسلام آباد میں ہے، کہا جی اسلام آباد کہاں ہے، کہا پاکستان میں ہے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف، رب کہتا ہے بل احیاء، ایک بار نہیں 2 بار فرمایا، شہید زندہ ہے، انسانی عقل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا باری تعالیٰ شہید زندہ ہے کتنے، چوتھے پارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا عند ربہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، عند ربہم، شہید زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے، باری تعالیٰ زندہ ہے تو ہے کہاں، رب فرماتا ہے عند ربہم، میرے کون ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے باری تعالیٰ عند ربہم، تیرے کول ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں رب کتھے، میرا سوال نہیں، یہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا، قرآن مجید کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب کہتا ہے محبوب منگتے آتے ہیں تیری بارگاہ میں، سوالی آتے ہیں تیری بارگاہ میں، وہ بندے میرے ہیں، اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے کہاں ہوں، سوال سمجھ میں آ رہا ہے، شہید زندہ ہے، رب کہتا ہے میرے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب کہاں ہے، رب نے خود جواب دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا محبوب جب بندے آئے نا تیری بارگاہ میں اور میرے متعلق سوال کریں کہ رب کہاں ہے، تو ان سے کہنا عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب تے تواڈے کول ہے۔ اپنی شان کے لائق، اپنے تصرف کے لائق جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، رب تمہارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حسین زندہ ہے، اپنے رب کے قریب ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں ہے، رب کہاں ہے، فرمایا رب تمہارے قریب ہے، جب رب قریب ہے حسین کتنا دور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اور جب حسین تیرے قریب ہے مدینے کا تاجدار کیسے دور ہو گیا، مدینے والا کیسے دور ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے مان لیا شہید زندہ ہے اور ہے رب کے پاس، لیکن یہ بتاؤ نا تم پکارتے کیوں ہو، استغاثہ کیوں پیش کرتے ہو، ان کا تو دامن خالی ہے، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میں کہ جو انی گل مان گے نا اگلی گل نہ مناواں تے اعلی حضرت نوکر ہی نہ آتی، اور وہ بھی قرآن سے۔ رب نے کہا شہید زندہ ہے اور میرے پاس ہے، لوگ کہتے ہیں ان کا دامن خالی ہے، ان سے مانگتے کیوں ہو، استغاثہ کیوں پیش کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں قرآن کی اسی آیہ مقدسہ کو پڑھو، رب کہتا ہے عند ربہم یرزقون، وہ رب کے ہاں ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، جنہیں رزق دیا جاتا ہے نا۔ اب اصول پڑھنے لگا ہوں قرآن سے،
جن جن کو رب تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، میں قرآنی اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے قرآن مجید کے پہلے پارے کی 3 آیت مقدسہ کے اندر متقیوں کی 3 نشانی کو بیان کیا ہے اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہم نے جن کو رزق دیا ہے وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ تو امام حسین سے مانگتا کیوں ہے، ان کا دامن خالی ہے؟ میں کہتا ہوں رب کہتا ہے یرزقون، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے جنہیں رب رزق دیتا ہے وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے رب تعالیٰ نے اپنے سارے خزانے امام حسین کی جھولی میں ڈال دیے ہیں، امام حسین رب سے لیتے ہیں، اپنے منگتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ قرآن ہے، اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ مولوی صاحب کبھی قرآن بھی پڑھو، لیکن پڑھے کیسے؟ عشق مصطفیٰ ہو تو پڑھے نا۔ اور رب کہتا ہے جنہیں ہم رزق دیتے ہیں ان کو پھر پابند کرتے ہیں، رزق آگے تقسیم بھی کرنا ہے۔ یہ متقیوں کی نشانی ہے، ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ رزق آگے تقسیم کریں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے امام حسین کی جھولی رب نے بھر رکھی ہے، امام حسین کی جھولی رب نے بھر رکھی ہے، امام حسین رب سے لیتے ہیں، اپنے منگتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج مولوی کہتا ہے نبی دے کچھ نہیں سکتا، میں کہتا ہوں تو نبی کی بات کرتا ہے؟ نبی کا شہزادہ جب دنیا میں تھا تب بھی رزق تقسیم کرتا تھا، آج قبر میں پہنچ گیا ہے تب بھی رزق تقسیم کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا امام حسین کو، اتنا دیا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، امام حسین خوش ہو گئے۔ امام علی مقام کربلا سے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نوازشات فرمائی ہیں، امام حسین خوش ہو گئے ہیں۔ 1400 سال سے اب تک امام علی مقام رب کی بارگاہ میں خوش ہیں، مولوی تو ماتم کیوں کرتا ہے؟ وہ خوش ہیں، تو ماتم کس بات کا کر رہا ہے؟ یہاں پہ ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت حارثہ بن سراقہ، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر مستند روایت کے ساتھ اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حارثہ بن سراقہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، والدہ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، والدہ موقع پہ آتی ہے، بیٹے کو دیکھتی ہے، بغیر کسی توقف کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر کتھے؟ اب عجیب بات ہے، مائی صاحبہ دیکھ کے آ رہی ہے اور آگے سوال کر رہی یا رسول اللہ میرا پتر کتھے وے؟ اس کا مطلب یہ ہے صحابیہ کا عقیدہ تھا جو یہاں ہے وہ کہیں اور بھی ہے، جو یہاں ہے وہ کہیں اور بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر وہ جہنم میں ہے میں واویلا کروں گی، میں ماتم کروں گی، میں نوحہ کروں گی اور میں اپنے بالوں کو کھولوں گی۔ صحابیہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جملے عرض کر کے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، جنہیں پتا ہوتا ہے ہمارا شہید جنت میں ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور جنہیں یقین نہیں ہوتا وہ ماتم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مائی صاحبہ بات یہ ہے کہ جنت کوئی ایک تھوڑی ہے،
जन्नतें तो बहुत सारी हैं, 8 जन्नतें हैं, 8 जन्नतें हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जन्नत एक थोड़ी है। पूछ रही हो कि जन्नत में कहाँ है? अब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नतें 8 हैं। अगर आप इजाजत दें तो कुरान से पूछें जन्नत क्या है। कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। फरमाया दौड़े चले आओ अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका अर्ज जमीन व आसमान जितना है। हुजूर, एक अर्ज होता है, एक तूल होता है। अर्ज चौड़ाई को कहते हैं, तूल लंबाई को कहते हैं। आप कोई कपड़ा लेना थान, उसका एक अर्ज होता है चौड़ाई, एक लंबाई होती है। अर्ज हमेशा छोटा होता है, अर्ज हमेशा छोटा होता है, तूल हमेशा बड़ा होता है। कपड़े का जो थान होता है ना, उसका अर्ज जो है वो तकरीबन 1 गज का होता है और जो उसका तूल होता है वो तकरीबन 25 गज का होता है, 25 मीटर का। बात समझ में आ रही है? तो अर्ज जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, तूल बड़ा होता है। कुरान कहता है अर्दुहस समावातु वल अर्द, जन्नत वो है उसका अर्ज जमीन व आसमान जितना है। लंबाई कितनी है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरा कोई उम्मती घोड़े पर सवार हो जाए और 500 साल तक मुसाफत करता रहे, सफर करता रहे, फरमाया कि वो जन्नत के एक दरख्त के साये से भी आगे नहीं जा सकता। ओ यारो, जन्नत का कोई एक दरख्त थोड़ी होगा, तुसी बैठे बैठे पता नहीं किन्ने लवा लेने। और फिर ये तो एक जन्नत की बात कर रहा हूं, 8 जन्नतें हैं, 8 जन्नतें हैं। एक जन्नत का हाल यह है कि उसका अर्ज जमीन और आसमान जितना है। वो माई साहब अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मेरा बेटा कहाँ है? मेरे मुस्तफ़ा एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार फरमाते हैं, फिर नजरें उठा के फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस में है। यार मेरे मुस्तफ़ा की नजर का हाल देखो, बैठे मदीने में हैं लेकिन मदीने में बैठ के 7 जन्नतें 8 जन्नतें उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, अपने गुलाम को देख सकते हैं। तो पाकिस्तान से फिर दूर ही को नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस के अंदर है। अब वो खामोशी के साथ चली जाती है, सबर करके चली जाती। इस वास्ते कि पता लग गया कि साडा जेड़ा पुत्र है जन्नत गया। और जिन्हें यकीन होता है ना कि हमारे शहीद जन्नत में हैं, वो सबर करके जाते हैं, वो वावेला नहीं करते, वो मातम नहीं करते। और फिर यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो शहीद है जिसने पहले शहादत हासिल की, फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जन्नत में पहुंच चुका है। हुसैन वो है, अली का बेटा वो है, पैदा हुआ है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नती जवानों का सरदार है। क्या बात, बहुत आला।